أحمد الله أحمد الله حالا ومستقبلا الذي أعطى الإنسان نعمة العقل والفهم والعلم ليتميز بين الصحيح والسوء، والصلاة والسلام على النبي الذي سيد الأنبياء وجميع الإنسان، وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في سبيل الله. وأنزل الله كامل الرحمة على القبور العلماء الحق والديوبند، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما بعد، واجب الاحترام بھائیوں اور امت کے غیور نوجوان ساتھیوں اور امت مسلمہ کے بہنوں، آج کل جو معاشرہ چل رہا ہے، آج کل جو حالتیں چل رہے ہیں جنہیں دیکھ کر آنکھوں سے خون کے آنسویں آ جاتے ہیں. کہیں پر دیکھنے کو ملتا ہے کہ 12 سال اور 13 سال کی لڑکی عشق اور معشوقہ کے چکر میں پڑ کر اپنے آپ کو خودکشی کر لی، اور کہیں پر دیکھنے کو ملتا ہے کہ نوجوان 25 سال کا نوجوان جس پر اس کا باپ امیدیں باندھ کر رکھتا ہے کہ میرا بیٹا کچھ کمائے گا، میرا بیٹا کچھ کرے گا، میرا بیٹا میرے لیے کچھ دنیا میں بنا کر جائے گا، تو دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ بچہ اپنے آپ کو عشق کے چادر میں پھنسا کر اپنے معشوقہ کے خواہشات کے پیچھے اپنے آپ کو لٹاتا ہوا، اور یہاں تک کہ نوبت آ پہنچتی ہے کہ اپنے آپ کو خودکشی کر لے بیٹھتا ہے. یہ کیا معاملات ہیں، یہ کیا حالت ہے؟ تو نوجوان تو وہ تھے، ایک وقت ایسا تھا، اسلام کا دور ایسا تھا. یہ نوجوانی تمہاری بیکار ہے، یہ خاک کی نوجوانی ہے. نوجوانی تو وہ ہے کہ 17 سال کا نوجوان محمد بن قاسم، جس سے دیکھ کر ہندوستان کے سارے بادشاہ کے پیجامے ڈھیلے ہو گئے. 17 سال کا نوجوان تھا جب اسلام پر ہاتھ اٹھایا، تو 17 سال کا نوجوان نے پورے ہندوستان پر فتح کر لیا کہ اپنا جھنڈا، اپنے ترنگے کو ہندوستان میں گاڑ کر چھوڑا ہے. یہ نوجوانی ہے، یہ بہادری ہے کہ سلطان محمد غزنوی اور ہارون رشید کے بیٹے کو دیکھ، اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو نوجوان ہیں، ہم اب تھوڑے دن عیاشی کر لیں گے، اس کے بعد جب ہمارا وقت آ جائے گا، جب ہم کچھ سمجھ جائیں گے، جب ہمارا عقل ٹکانے میں آ جائے گا، تو اس وقت ہم بھی اپنے آپ کو ایک وحدے پر پہنچا لیں گے. پورے خاک کی باتیں ہیں، پورے بیکار کی باتیں ہیں. تو بات ایسی ہی رہی. تو ہارون رشید بیٹے کو دیکھیے کہ بادشاہ کا بیٹا ہے، وقت کا شہزادہ ہے، لیکن زندگی کیسے گزاری کہ جس کا واقعہ سن کر آنکھوں سے آنسو آ جاتی ہے. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا کہ وہ بچپن سے ہی بزرگوں کے صحبت میں رہتا تھا، کہ وہ آ کر شہزادے ہونے کے باوجود بھی اپنے اوپر پھٹے پرانی چادر اوڑھ کر اپنی زندگی بسر کی ہے، اور دنیا کے نعمتوں اور دولتوں کو اپنے لاکھ سے مار کر اٹھا کے پھینک دیا. اور جب اس کا بابا نے کہا بیٹا تو شہزادہ ہے، آنے والے لوگ یہ دیکھ کر مجھ پر حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو ایسا کپڑے مت پہن. تو بیٹے نے کہا ابا جان، اگر میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو میں شاہی محل چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میں شاہی لباس چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، پر میں بزرگوں والے لباس اور عاجز والی زندگی چھوڑنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں. یہ کہہ کر اس نے محل سے باہر آ گیا اور بہت ہی تنگی کی زندگی گزارنے لگا. یہاں تک کہ جب اس کا انتقال کا وقت قریب آیا تو دھکے کے جگہ میں سر کے نیچے 2 اینٹ تھے، بس اسی پر اپنا گزارا بنا لیا. بس ایسے ہی وہ بچہ انتقال ہو گیا. کہ اگر تم نوجوان ہونے پر، نوجوانی پر فخر کرتے ہیں، تو بایزید بستامی کو دیکھیے کہ وہ کتنے بڑے اللہ والے ہیں، کہ ان کا باپ نہیں تھا، ان کے ماں آس پاس کے گھروں میں کام کرتی تھی. جب وہ پڑھنے گئے تو بہت سارے برداشت کیے، بہت سارے مشکلات کو برداشت کیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام کو روشن کیا. کہ آج کل نوجوان کہتے ہیں کہ ہم ابھی نوجوانی کے مرحلے سے گزر رہے ہیں اور تھوڑے دن جانے دو، جب ہمارا وقت آ جائے گا ہم خود سمجھ جائیں گے. کیا خاک سنبھلو گے کہ سب بیکار کی چیزیں ہیں. یہ عشق اور معشوقہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک انفیکچویشن کہتے ہیں جس کو، ایک وائبریشن کی طرح رہتا ہے کہ یہ تو کامن ہے. تو ایسی چیزوں میں پڑھ کر تم اپنے ماں باپ کے آنکھوں سے آنسو نکال رہے ہیں، اپنے ماں باپ کے کہیں ہوئی بات نہیں مان رہے ہیں. یہ کیا عجیب ماحول ہے میرے بھائیوں. جس طرح بخار ایک بیماری ہے، پیٹ میں درد ایک بیماری ہے، اسی طرح ایک لو اس لئی کے یہ بھی ایک بیماری ہے. کیونکہ جو آدمی کو بخار ہوتا ہے اسے سکون سے نیند نہیں آتی، اور جو آدمی کو پیٹ میں درد ہوتا ہے اسے سکون سے کھانا کھانے کو نہیں جاتا. اسی طرح جو آدمی یہ بیماری میں لگا ہوا رہتا ہے اسے سارا سکون ختم، پورا برباد، بات کرنے بھی سکون نہیں رہتی اسے. سمجھ میں آ رہا؟ اسی طرح ہے، سکون سے نیند نہیں، سکون سے کھانا نہیں. یہ بیماری میں کیوں پھنس رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ سارے اس وجہ سے ہے کہ ہمیں 3 وقت کھانا پیٹ کو وقت پر مل جاتا ہے، تو ایسے بیکار چیزوں کی طرف لگے رہتے ہیں. دیکھو ایک مرتبہ آپ تصور کرو کہ سارا دنیا میں اگر پورے شہر میں کہات آ گئی کھانے کے دانے دانے کے لیے ترس رہے ہیں، تو اس وقت 10 دن 15 دن کے بعد کوئی اللہ کا بندہ کھانا بانٹ رہا ہے، لو بھائی کھا لو کھا لو، اس وقت کوئی سوچے گا کیا کہ میری معشوقہ
खाई होगी या नहीं। और कोई लड़की सोचेगी क्या कि मेरा आदमी मेरा वाला जो है वो खाया होगा या नहीं, अगर वो नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगा। उस वक्त कोई बोलता क्या जब तक मेरी गर्लफ्रेंड नहीं खाती उस वक्त तक मैं भी नहीं खाऊंगा, ऐसा कोई कहने वाला नहीं। क्योंकि अब हमें 3 वक्त खाना पेट को मिल रहा है, इसी वजह से हम बेकार चीज़ों की तरफ फिर रहे हैं। अगर हमें जब अल्लाह ताला खाना बंद कर देता ना तो उस वक्त पता चलता कि खाने की कदर क्या है, माँ बाप की मोहब्बत क्या है, कि पैसों की कदर क्या है, माँ बाप की मेहनत क्या है, बाप की मेहनत, बाप की पसीने की कमाई की मेहनत उस वक्त मालूम होता है। इसीलिए ऐसे बेकार चीज़ों की तरफ से हटिए। ये सारे के सारे जिस्म के पुजारी हैं, शहवत परस्त हैं, ऐसे चीज़ों के बाज आ जाइए, अल्लाह से तौबा कीजिए। बस ये सारे जिस्म के पुजारी हैं, अपने शहवात को पूरी करने के लिए ऐसे रास्ते इख्तियार करते हैं। ये सब ये बेकार की चीज़ें हैं, ये सारे काम हैं जो बेकार लोग रहते हैं, जिन्हें कोई काम नहीं रहता, ऐसे लोगों के हरकत हैं। ऐसे कामों के पीछे आप लोग क्यों पड़े हो? बस अपने आप को संभालो, अपने माँ बाप का चेहरा देखो। अगर मोहब्बत करना ही है तो अपने माँ के साथ मोहब्बत करो, अगर मोहब्बत करना ही है तो अपनी बाप की मेहनत से मोहब्बत करो। कि जो बाप आपके लिए धूप में जाकर अपने खून को पसीने की तरह बहाता है और चंद पैसे कमा कर घर को लाता है, और उसमें से आप लोग अपने गर्लफ्रेंड को कुछ दिलाने के लिए ऐसे शक्लें इख्तियार करते हैं कि बाप को मजबूर करते देते हैं कि बाप मुझे इतना होना ही है, अब्बा जान मुझे ये चीज़ ले होना ही है, मेरे फ्रेंड को देना है, ऐसे शक्लें इख्तियार करने लगते हैं। क्यों भाई ऐसा करते हैं? बस सुधर जाओ, अब अल्लाह से तौबा करो। ये सब जिना है, ये सब हराम खोरी है। अल्लाह ताला कभी भी हराम में सुकून नहीं रहता। तुम चाहे जितनी भी शक्लें इख्तियार कर लो, फिर भी तुम अगर लव कर मैरिज करोगे तो उसमें सुकून नहीं रहता मेरे भाई। अगर देखो कुरान की एक आयत है, अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात अत्तय्यिबातु लित तय्यिबीना वत तय्यिबूना लित तय्यिबात। जो पाक दामन मर्द है उनके लिए पाक दामन औरतें हैं, जो पाक दामन औरतें हैं उनके लिए पाक दामन मर्द है, जो खबीस मर्द हैं और उनके लिए खबीस औरतें हैं, और जो खबीस औरतें हैं उनके लिए खबीस मर्द हैं। इसका मतलब क्या है? देखो, अगर तुम शादी से पहले औरतों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, औरतों के साथ मिलजुल कर रहने वाले हैं, तो तुम्हारे आने वाली बीवी भी ऐसा ही आएगी। और जो औरतें खबीस हरकत यानी खबीस आदतें अपने अंदर हैं कि दूसरे गैर मर्दों से ताल्लुक़ रखने वाली है और उनसे बात करने वाली ऐसी आदतें अपने अंदर रखते हैं, तो आपको जो शोहर आएगा वो भी ऐसे ही हरकत वाले आएगा। ये कुरान की आयत है। मैं झूठा हो सकता हूँ, पूरी दुनिया झूठी हो सकती है, पर कुरान की आयत झूठी नहीं हो सकती। मेरे भाइयों, आप तो अपने आप को संभालो, बस उम्मीद बांध लो, कमर बांध लो कि हिम्मत कर लो। क्यों नहीं होता? कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, बस मुश्किल है, तो थोड़ा कोशिश तो करो। तुम खुद सुधरने की कोशिश करो, फिर अल्लाह ताला खुद अपने आगोश में आपको ले लेगा। इंशाल्लाह तुम सुधर जाओगे। उठ बांध कमर, क्यों डरता है? तौबा तो करके देख, फिर खुदा क्या करता है। बस इसी चंद बातों पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ।